بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا کر آتے تو والد خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت تک ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المؤمنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رو رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا۔ یہ بی بی صاحبہ حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کی بات کی شنوائی 7 آسمانوں کے اوپر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے چینک رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات 7ویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ ایک اندھیری رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس گشت پر نکلے تو ایک گھر میں انہیں چراغ کی روشنی دکھائی دی اور کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کی جھری میں سے جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام غلام اپنے سامنے شراب کا برتن رکھے شراب پی رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ تو آپ نے دروازے سے داخل ہونا چاہا مگر دروازہ اندر سے بند تھا، تو آپ چھت پر چڑھ گئے اور ہاتھ میں درہ لیے ان لوگوں کے سر پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر آپ پر پڑی انہوں نے دروازہ کھولا اور بھاگ کھڑے ہوئے، مگر وہ سیاہ فام غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت میں آ گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں نے غلطی کی ہے مگر میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری غلطی پر تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ تو وہ سیاہ فام غلام بولا، اے امیر المومنین، اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو آپ نے 3 غلطیاں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، جبکہ آپ نے تجسس کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گھروں میں ان کے دروازے سے آیا کرو، جبکہ آپ چھت کے ذریعے اندر آئے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے بغیر اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، جبکہ آپ داخل ہوئے اور سلام بھی نہیں کیا تو ان چیزوں کو اس کے ساتھ برابر کر دیں، اور میں اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی بات کو پسند فرمایا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شرابی تھا جو شراب بھی پیتا تھا اور شراب کی سپلائی بھی کرتا تھا۔ ایک دن دوپہر میں جب دھوپ کی شدت سے تمام اہل شہر اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، یہ شرابی شراب کی بوتل بغل میں دبا کر اوپر سے جبہ پہن کر کمبل اوڑھے باہر نکلا۔ عجیب اتفاق کہ جو ہی یہ شخص سڑک پر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے امیر المومنین ہاتھ میں درہ لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! امیر المومنین کو دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگی۔ میاں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کی ہیبت کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ شرابی امیر المومنین کو دیکھتے ہی لرزہ براندام ہو گیا اور ایک دم سہم کر کھڑا ہو گیا اور دل میں گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، اے ارحم الراحمین، میری آج سے سچی توبہ ہے۔ اے مولا، تو امیر المومنین کے درے سے بچا لے۔ صدق دل سے توبہ کی تھی، رحمت خداوندی نے توبہ قبول کر لی۔ ادھر امیر المومنین شرابی کی گھبراہٹ سے تاڑ گئے کہ ضرور کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ فرمایا کمبل اتار، جبہ نکال۔ شرابی نے کمبل اتارا، جبہ نکالا۔ فرمایا بغل میں کیا ہے؟ کہا حضور بوتل ہے۔ فرما دکھا کیا ہے؟ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوتل نکالی اور بولا کہ حضور اس میں دودھ ہے۔ امیر المومنین میں پرجلال آواز سے فرمایا کہ اگر یہ دودھ ہے تو اس کو اس قدر چھپا کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ امیر المومنین نے بوتل کی ڈاٹ کھول کر ہتھیلی پر گرا کر دیکھا تو واقعی خالص دودھ تھا۔ امیر المومنین کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ دودھ کو اس قدر چھپا کر لے جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے حیران ہو کر مراقبہ فرمایا اور خدا کی طرف توجہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کو خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور میری امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں ہیں جو صاحب الہام ہیں۔ چنانچہ مراقبہ کرتے ہیں، الہام ربانی ہوا جس کو حضرت مولانا رومی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں آئی کہ اے عمر، تم میرے بندے کو رسوا مت کرو، اس کا پردہ چھپا لو اور اس کا راز فاش مت کرو۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ناموں میں سے ایک نام منان بھی ہے کہ میں اپنے بندوں پر احسان کرتا ہوں۔ یہ خالص شراب کی بوتل تھی، مگر میں نے اپنے بندے کی دعا سے اس کو شیریں دودھ بنا دیا۔ امیر المؤمنین نے شرابی کو بوتل دے دی اور خداوند قدوس کی ستاری و غفاری پر سبحان اللہ کہتے روانہ ہو گئے۔